قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 173 میں وارد ہے اور صحیح حدیث بخاری صفحہ نمبر 4563 میں مرکوز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صاحب لولاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو پریشانیاں اور مصیبتوں میں گھر چکے ہو اور شیطان تم پر حاوی ہے، تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ چکے ہیں، تو اس کی معافی کے لیے یہ تینوں اسماء اعظم پڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں اور گناہ ختم فرمائے گا۔ فرمایا جب نبیوں پر اللہ کی آزمائش آئی تو انہوں نے بھی یہ اسماء اعظم ذکر کیا اور مصیبتیں دور ہو گئیں، حتیٰ کہ جب مجھ پر کفار حملہ آور ہوئے تو میں نے بھی ان کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی نصیب فرمائی۔ یہ تینوں اسماء اعظم اگر گناہوں کی معافی کے لیے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اگر رزق کے لیے پڑھو گے تو رزق میں فراوانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہوگا، اگر اولاد کی سلامتی کے لیے پڑھو گے تو آل اولاد پر پھینکے ہوئے تیر اپنا منہ موڑ لیں گے، اگر شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پڑھو گے تو شیطان تم سے دور ہو جائے گا، اگر جنت کا سوال کرو گے تو اللہ تعالیٰ بن حساب و عذاب جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اسماء اعظم سے مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ تینوں اسماء اعظم یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 285 میں فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ سنتے ہی تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جلال میں آ گئے اور اسے مارنا چاہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے نہ مارو، پھر اسے اپنے پاس بلا کر بٹھایا اور نہایت نرمی اور شفقت کے ساتھ سوال کیا، اے نوجوان، کیا تجھے پسند ہے کہ کوئی تیری ماں سے ایسا فعل کرے؟ اس نے عرض کی، میں اس کو کیسے روا رکھ سکتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تو پھر دوسرے لوگ تیرے بارے میں اسے کیسے روا رکھ سکتے ہیں؟ پھر آپ نے دریافت فرمایا، تیری بیٹی سے اگر اس طرح کیا جائے تو اسے پسند کرے گا؟ اس نوجوان نے عرض کی، نہیں۔ فرمایا، اگر تیری بہن سے کوئی ایسی ناشائستہ حرکت کرے تو، اور اگر تیری خالہ سے کرے تو؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک رشتے کے بارے میں سوال فرمایا، اور وہ نوجوان یہی کہتا رہا کہ مجھے پسند نہیں اور لوگ بھی رضامند نہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا الہی، اس کے دل کو پاک کر دے، اس کی شرمگاہ کو بچا لے اور اس کا گناہ بخش دے۔ اس کے بعد وہ نوجوان تمام عمر زنا سے بیزار رہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی محبت کا دل افروز واقعہ کچھ یوں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں سر انور رکھ کر روئے جا رہے ہیں اور سجدے سے سر مبارک نہیں اٹھا رہے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے باہم مشورہ کیا کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا جائے۔ ان کو دیکھ کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر انور اٹھانا پسند فرمائیں گے، کیونکہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے رنج و غم دور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے اصرار پر جنت کی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اور امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ غار میں اپنے بابا جان کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض گزار ہوئیں۔ عرض کرنے لگیں، اے بابا جان، آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں اور 3 دن سے ہم آپ کی جدائی اور فراق میں پریشان ہیں کہ آپ کہاں چلے گئے ہیں۔ اے بابا جان، ان کو دیکھو، یہ آپ کی آنکھ کے نور اور دل کے چین ہیں۔ آپ کے نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے لیے بے چین ہو رہے ہیں اور آپ کو نہ دیکھ پا کر کھانا پینا بھی چھوڑ رکھا ہے۔ اے بابا جان، اپنے حسن
حسین کے لیے سر انور کو سجدے سے اٹھائیے اور مدینہ طیبہ تشریف لے چلیے، مگر پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے سے سر انور کو نہ اٹھایا اور برابر گریہ زاری فرماتے رہے۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ بابا جان صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ نے سجدے سے سر انور کو نہ اٹھایا تو آپ کی بیٹی فاطمہ بھی سجدہ کرنے جا رہی ہے اور اس وقت تک سر کو سجدے سے نہ اٹھائے گی جب تک قیامت نہ آ جائے گی۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا عرض کرنا تھا کہ غم خوار امت رسول رحمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر انور کو سجدے سے اٹھا دیا اور ارشاد فرما دیا، بیٹی فاطمہ اگر تو ضد نہ کرتی تو میں اپنے سر کو سجدے سے اس وقت تک نہ اٹھاتا جب تک کہ رب تعالی میری پوری امت کی بخشش و نجات نہ فرما دیتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ عید کے دن محبوب خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عید کے لیے کاشانہ اقدس سے باہر تشریف لائے۔ راستے میں چند بچے کھیل رہے تھے، ان میں سے ایک بچہ غم زدہ اور پریشان راستے کے ایک طرف الگ تھلگ کھڑا تھا، اس کے کپڑے پھٹے پرانے تھے اور زارو قطار رو رہا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی الگ تھلگ کھڑے ہونے پر آپ کی نظر کرم اس یتیم بچے پر پڑی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دست رحمت رکھا اور پیار بھرے انداز میں اس سے پوچھا کہ اے بچے تم کیوں رو رہے ہو اور اس پریشان حال میں کیوں ہو؟ وہ بچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتا نہ تھا، اس لیے وہ کہنے لگا کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میرے والد محبوب خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک جنگ میں تشریف لے گئے اور شہید ہو گئے اور میری والدہ نے دوسری شادی کر لی ہے۔ اب میرا اس دنیا میں کوئی معین و مددگار نہیں ہے، اگر میرے والد زندہ ہوتے تو مجھے بھی نہلاتے اور نیا کپڑا پہنا کر میری انگلی پکڑ کر مجھے بھی عیدگاہ اپنے ساتھ لے جاتے۔ جب میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں جن کے ماں باپ زندہ ہیں، وہ نئے کپڑے پہن کر خوشیاں منا رہے ہیں، مجھے یہ مصیبت پریشان کر رہی ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یتیم بچے کو اٹھایا اور اپنے گلے سے لگا لیا اور اسے اپنے گھر لے آئے اور اسے نہلایا اور بہترین لباس پہنایا اور خوشبو میں بھی بسایا اور کھلا پلا کر اس کو کندھے پر بیٹھا کر عیدگاہ کی جانب روانہ ہوئے تو ارشاد فرمایا، اے بچے کیا اب تم خوش ہو؟ تم کو یہ پسند ہے کہ میں تمہارا باپ ہو جاؤں اور عائشہ صدیقہ تمہاری ماں، علی المرتضیٰ تمہارے چچا، امام حسن اور امام حسین تمہارے بھائی اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تمہاری بہن ہو جائیں؟ تو اس بچے نے پہچان لیا کہ اس طرح کرم کی بارش کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ محبوب خدا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہو سکتے ہیں۔ وہ بچہ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑھ کر میرے لیے اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ اور جب دوسرے بچوں نے اس یتیم بچے کو نئے لباس میں ملبوس، خوشبو سے معطر اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ دیکھا تو ان بچوں نے رشک کرتے ہوئے بصد حسرت کہا کہ کاش ہمارے باپ بھی شہید ہو گئے ہوتے تو ہمیں بھی یہ سعادت و نعمت اور خوش نصیبی حاصل ہو جاتی جو اس یتیم بچے کو ملی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں بھی ہم گنہگار امت کو نہ بھولے بلکہ اس مبارک شب میں بھی امت کو یاد کیا اور بخشش کی تمہید باندھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے جھرمٹ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے لیے جنتی براق پیش خدمت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب جنتی سواری براق پر سوار ہونے کے لیے قدم ناز کو اٹھایا اور سوار ہونا چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کی یاد آ گئی اور اٹھے ہوئے قدم مبارک کو روک لیا اور سوار نہیں ہوئے، توقف فرمایا اور یاد امت میں مبارک آنکھیں اشک بار ہو گئیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ اے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میری خدمت میں کچھ کمی رہ گئی جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم براق پر سوار ہونے سے رک گئے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، تمہاری محبت و خدمت میں کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ مجھے میری امت یاد آ رہی ہے۔ اے جبرائیل، آج میرے لیے میرے رب تعالی نے اس باب کرم کو کھولا ہے جو ہر نبی اور تمام رسولوں کے لیے بند تھا۔ آج ہمارے اکرام میں تمام آسمانوں اور جنت کو آراستہ کیا گیا ہے۔ تمام فرشتے میرے استقبال کے لیے صف بستہ کھڑے ہیں، مگر اس خاص نوازش و اکرام کے وقت مجھے میری امت یاد آ رہی ہے۔ اے جبرائیل، میری امت گنہگار و کمزور ہے، اور بروز قیامت ہر ایک امتی کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور بروز قیامت ہر ایک امتی کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ وہ پل صراط جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ الفاظ 2 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائے۔ آپ نے فرمایا، گناہوں کا بھاری بوجھ سر پر لیے اس نازک پل کو میری امت کیسے پار کرے گی؟ میری امت کی بخشش و نجات کے معاملہ میں جب تک مجھے خوشخبری نہیں سنائی جائے گی، اس وقت تک میں براق پر سوار نہیں ہوں گا۔ یہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ناز ہے۔ اپنے رحمان و رحیم رب تعالی کی بارگاہ میں رب تعالی کی رحمت نے آواز دی، اے جبرائیل، میرے حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام مسرت سنا دو کہ امت کی فکر نہ کریں کہ آپ کے نام لیوا غلام پل صراط سے ایسے گزر جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہونے پائے گی، اور بروز قیامت دوزخ سے ایک نہایت ہی بلند آگ باہر نکلے گی اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب بڑھے گی۔ امت اس آگ سے بچنے کی کوشش کرے گی اور کہے گی، اے آگ، تجھے نمازیوں، صدقہ دینے والوں، روزہ داروں اور خوف خدا رکھنے والوں کا واسطہ، واپس چلی جا، مگر آگ برابر آگے بڑھتی چلی جائے گی۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام پانی سے لبریز ایک پیالہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کریں گے اور کہیں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس پانی سے آگ پر چھینٹے ماریے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی کے چھینٹے ماریں گے تو وہ آگ فوراً بجھ جائے گی۔ اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے اس پانی کے متعلق دریافت فرمائیں گے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں گے کہ یہ وہ پانی ہے جو خوف خدا میں رونے والے آپ کے گنہگار امتیوں کی آنکھوں سے نکلے تھے، اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ پانی آپ کی خدمت میں پیش کروں اور آپ اس سے جہنم کی آگ کو بجھا دیں۔ جب مومن کے آنکھ کے آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتے ہیں تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں کی شان و عظمت کا کیا عالم ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ جب نمرود کی بیٹی رغفہ نے بلند مکان سے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح و سالم نار نمرود گلزار بنا ہوا ہے تو رغفہ کے دل میں ایمان پیدا ہو گیا، اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت لے کر کلمہ پڑھتے ہوئے، یعنی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھتے ہوئے بلند مکان سے نار نمرود میں کود گئی۔ سلامتی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئی اور اپنے ایمان کو تازہ کیا، پھر سلامتی سے اپنے باپ کے پاس چلی گئی۔ جب نمرود نے اپنی بیٹی کا ایمان اور پھر اس کا بلند مکان سے آگ میں جانا اور آگ سے سلامت رہنا مشاہدہ کیا تو بڑا تعجب میں پڑا، مگر لوگوں کی ملامت سے ڈرتے ہوئے اپنے باطل دین پر قائم رہا، اگرچہ اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی حقانیت آفتاب سے زیادہ ظاہر ہو چکی تھی۔ پہلے تو لڑکی کو پیار و محبت سے سمجھایا کہ دین ابراہیمی سے دور رہے، مگر نیک بیٹی اپنے سچے دین سے نہ پھری تو اب اس کو طرح طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچانے کا ارادہ کیا اور اس کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھ کر سخت دھوپ میں گرم ریت پر لٹا دیا۔ ادھر دریائے رحمت جوش میں آیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے ہر غصہ کو اس کے ظالم باپ نمرود مردود کے ظلم سے چھڑا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے آئے۔ کچھ مدت کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نکاح اپنے بیٹے مدین کے ساتھ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سعادت مند لڑکی سے فرزند پیدا فرمائے جو سب کے سب مسند نبوت پر فائز ہوئے۔ نمرود مردود کی بیٹی رغفہ کلمہ شریف پڑھتے ہوئے بلند مکان سے کود کر نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہیں تو وہ بھی آگ سے محفوظ رہتی ہیں۔ یہ ہے کلمہ شریف کی برکت اور نبی کی محبت کا اثر۔ اگر ہم بھی کلمہ شریف پڑھنا اپنی عادت بنا لیں اور پیارے نبی کریم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کریں تو بروز قیامت کلمہ شریف کی برکت اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سے دنیا کی ہر بلا و مصیبت کی آگ سے اور قیامت کے دن دوزخ کی آگ سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہر نبی کے دشمن کا برا انجام ہوا۔ نمرود مردود بڑا ظالم و سفاک بادشاہ تھا، اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، اس کا سجدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی گرفت بہت مضبوط ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں اور سرکشوں کو ڈھیل دیتا ہے اور وہ اس چھوٹ اور ڈھیل کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں، اور جب ظلم گناہ حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کر رہتا ہے۔ حدیث پاک جامع الترمذی کتاب الدعوات میں وارد ہے کہ اللہ کے محبوب نبی امت کے غم خوار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے۔ حضرت سیدنا انس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو نے جب بھی مجھے پکارا اور مجھ سے رجوع کیا میں نے تیرے گناہوں کی بخشش کر دی اور مجھے اس کی پرواہ نہیں، اور اے ابن آدم، اگر تیرے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے تو میں تیری بخشش کر دوں گا، اور میری ذات بے نیاز ہے۔ اے ابن آدم، اگر تیری مجھ سے ملاقات اس حالت میں ہو کہ تیرے گناہ پوری زمین کو گھیر لیں لیکن تو نے شرک کا ارتکاب نہ کیا ہو تو میں تیرے گناہوں کو بخش دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان لکھنے والے فرشتوں کو اس کے گناہ بھلا دیتا ہے، اسی طرح اس کے اعضاء یعنی ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتا ہے اور اس کے زمین پر نشانات بھی مٹا دیتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا تو اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے اس کے گناہ پر کوئی گواہ نہ ہوگا۔ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 173 میں وارد ہے، اور صحیح حدیث بخاری صفحہ نمبر 4563 میں مرکوز ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک صاحب الاولاق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم دیکھو پریشانیوں اور مصیبتوں میں گھر چکے ہو اور شیطان تم پر حاوی ہے، تمہارے گناہ زمین سے لے کر آسمان تک پہنچ چکے ہیں، تو اس کی معافی کے لیے تینوں اسماء اعظم پڑھنا، اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبتیں اور پریشانیاں اور گناہ ختم فرمائے گا۔ فرمایا جب نبیوں پر اللہ کی آزمائش آئی تو انہوں نے بھی یہ اسماء اعظم ذکر کیا اور ان سے مصیبتیں دور ہو گئیں، حتیٰ کہ جب مجھ پر کفار حملہ آور ہوئے تو میں نے بھی ان کا ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے فتح و کامرانی نصیب فرمائی۔ یہ تینوں اسماء اعظم اگر گناہوں کی معافی کے لیے پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا، اگر رزق کے لیے پڑھو گے تو رزق میں فراوانی ہوگی، اللہ تعالیٰ اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہوگا، اگر اولاد کی سلامتی کے لیے پڑھو گے تو آل و اولاد پر پھینکے ہوئے تیر اپنا منہ موڑ لیں گے، اگر شیطان کے شر سے بچنے کے لیے پڑھو گے تو شیطان تم سے دور ہو جائے گا، اگر جنت کا سوال کرو گے تو اللہ تعالیٰ بن حساب و عذاب جنت عطا فرمائے گا۔ یہ اسم اعظم سے مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ وہ تینوں اسماء اعظم میں سے پہلا اسم اعظم یا حیو یا قیوم برحمتک یا استغیث، دوسرا اسم اعظم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیسرا اسم اعظم حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کے بعد مردے کے لیے سب سے تکلیف دہ قبر ہے، اگر قبر میں آسانی ہوگی تو آگے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ فرمایا میں تمہیں اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی دعا نہ بتاؤں جس کو کہنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اور قبر مردے کے لیے راحت ہوگی۔ ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے اے میرے رب، اے میرے مہربان اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں تیری نعمت کے زوال سے، تیری عافیت کے ہٹ جانے سے، تیری ناگہانی سزا سے اور تیری ہر طرح کی ناراضگی سے۔ جب بندہ یہ کلمات کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرا بندہ تو نے مجھ کو جان
لیا کہ میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی تمہیں زندگی اور موت دیتا ہوں اور قبر کے عذاب کے لیے مجھ ہی سے مدد مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس پر آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اس میرے بندے کے تمام گناہوں پر پردہ پوشی کر دو اور اس کے اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دو اور اس پر میری رحمتوں کا نزول ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو اطاعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔